جیسے واپس ویسے چلے گئے، کچھ نہ لکھا، بس سردی ہے سردی، سردی کی وجہ سے ایسے کہہ گئے کہ سردی ہے سردی ہے، چلے گئے تو اس کا فائدہ ہوا؟ آپ کے ماں باپ نے سارے کام چھڑوا کر کہا کہ ہمارے بچے جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمارے بچے جائیں گے قرآن پڑھیں گے، اپنے اللہ کا کلام پڑھیں گے، اپنے اللہ کو راضی بنیں گے، نبی کی سنت کو سیکھیں گے، نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دنیا کی تعلیم سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ ہمارے بچے بن کے آئیں گے۔ اب آپ کے ماں باپ یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں سارے کام سے چھڑوا کر کہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ بن کے آئیں، آپ کو پیسے بھی دیں، کھانا بھی اچھا دیں، ساتھ بھی کھانا دیں، تو کیا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی؟ کیا محبت کی؟ کیا ان کا خیال رکھا؟ اگر آپ یہاں نہ پڑھو، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے تو سارے انتظامات کر دیے، کیا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایمانداری کی؟ نہیں، آپ نے ایمانداری نہیں کی، غلط کیا، ناانصافی کی۔ تو لہذا بچوں یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو، اگر تم پڑھو گے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا پہ جس کام پہ ہم محنت کریں نا، محنت کریں گے، بار بار محنت کریں گے تو آئے گا، اور ہم کوشش کرتے ہیں اسی پر، اللہ کے قرآن پر محنت کرو، اللہ کا قرآن سمجھو، اللہ کے قرآن پر عمل کرو، دیکھنا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو قرآن پر عمل کرے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دنیا کے لیے ہم دن بھر سارے دن رات لگا دیتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، بنگلے لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، سوٹ بوٹ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب انسان مرتا ہے تو ساتھ جاتے ہیں، دولت ساتھ جاتی ہے، پیسہ ساتھ جاتا ہے، کچھ ساتھ جاتا ہے نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی، اللہ کا قرآن ساتھ ہے، اللہ کا قرآن ساتھ ہے، اللہ کا قرآن ساتھ جائے گا، جو قرآن پر عمل کیا ہوا، جو نیک اعمال کیا وہی ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے فائدہ مند کون سا رہا کہ دنیا یا قرآن ہے؟ اللہ کا کلام، قرآن حکیم ہے، قرآن کریم، قرآن مجید، یعنی کہ اگر اس پر زندگی گزار کے گئے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے گئے، تو پھر ہماری آخرت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ قرآن قبر میں رکھو، قرآن ساتھ، حشر میں قرآن ساتھ، پل صراط پر کراس کر رہے ہیں، قرآن ساتھ، جنت میں داخل کرا کے رہے گا قرآن۔ دنیا کی دولت یہی رہ جائے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی، دنیا کی جو راحت ہے، عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، اگر ہم نے قرآن کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، نبی کی سنتوں کی نافرمانی کی، تو ہم بڑے عیش سے زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ یہاں سے اگر ہم چلے گئے تو پھر قبر کے اندر بھی دیکھو عذاب ہے، حشر میں بھی عذاب ہے، پل صراط پر بھی عذاب ہے، اور آخر اللہ پھر کہاں نافرمانوں کا ٹھکانہ، اللہ کے نافرمان کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو ہم سے بچہ، جو چھوٹا بچہ غلطی کوتاہی کرتا ہے، کام نہیں کرتا، کام کر کے نہیں آتا، تو استاد سے اس سے غصے ہوتا نہیں ہوتا؟ اب ماں اگر کام نہ کریں تو ماں باپ غصے ہوتے نہیں ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے نے کام نہیں کیا۔ کیا وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، وجود دیا، کیا اس کا حکم نہ مانے تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا غصہ آئے گا ہی نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کا حکم کتنا ادا کریں۔ تو لہذا بچوں، بات کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن پر عمل کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ دنیا کماؤ، کس نے منع کیا؟ لیکن اس کے اندر میرے نبی کا طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو، حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ دنیا کے ساتھ لو دو، لیکن سچائی کے ساتھ، اچھا کپڑا پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھا کھاؤ، کسی نے منع کیا؟ لیکن اس کے اندر میرے نبی کی سنت، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر کسی کا حق کھایا وہ نہ ہو۔ جب نماز کا وقت آ جائے نماز کے لیے جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ قرآن تو یہی کہتا ہے نا، کسی کے ساتھ حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کسی کو گالی گلوچ نہ دو، ماں باپ کا عزت کرو۔ تو قرآن تو
یہی کہتا ہے اگر پھر ہم قرآن کی مان کے چلیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، تو پھر انشاءاللہ ہم نے قرآن پر عمل انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ کرتا ہوں کہ آپ بھی کا انشاءاللہ آج کے بعد قرآن پر عمل کریں گے، 5 نمازیں اپنے اللہ کو راضی، نیک اعمال اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو نیک بنائے، اللہ رب العزت آپ کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ ماشاءاللہ بچوں اسی طرح آپ نے محنت کرنی، ٹھیک ہے بچوں، کرو گے نا محنت؟ ماشاءاللہ جی۔